بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یوکرین کے اندر ایک جنگ لگی ہوئی ہے اور جنگ کے اندر آپ کو اسلحے کی شدت سے ضرورت پڑتی ہے۔ جنگ کے اندر آپ کو بالکل نہیں پتا ہوتا کہ آپ جنگ میں ایک دن میں کتنا اسلحہ جو ہے اس کو فائر کریں گے۔ کوئی دن سکون سے گزر جاتا ہے اور کسی دن آپ کو بہت زیادہ لڑائی میں جو ہے وہ شدت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یوکرین کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس وقت امریکہ سے مزید اسلحہ جو ہے وہ مانگ رہی ہے، لیکن امریکہ کے اندر جو اس کی سینٹ ہے جہاں پہ ریپبلکنز یوکرین کی حکومت کو مزید امداد فراہم کرنے کے سخت مخالف ہیں، اور ریپبلکنز جو ہیں وہ امریکن گورنمنٹ کو یہ اجازت نہیں دے رہے کہ وہ یوکرین کو مزید اسلحہ جو ہے وہ پرووائڈ کرے۔ اب وائٹ ہاؤس کی جانب سے ایک خبر آئی ہے اور وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ ہمارے پاس صرف ایک اور امدادی پیکج کے لیے رقم جو ہے وہ بچی ہے۔ دیکھیں، امریکہ نے اس وقت تک یوکرین کو بہت زیادہ اسلحہ فراہم کیا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے یوکرین کو اسلحے کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی ہائی مارز اس کو دے دیتا ہے، کبھی اس کو جیولن اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل دے دیتا ہے، کبھی AGM-88 ہارم میزائلز جو ہے وہ پرووائڈ کر دیتا ہے۔ تو جس طرح یوکرین کو اسلحے کی ضرورت پڑتی ہے، امریکہ اس کی یہ ضرورت پورا کرتا چلا آیا ہے۔ لیکن اب وائٹ ہاؤس کی طرف سے ایک خبر آئی ہے اور ایک سپوکس پرسن نے بتایا کہ ہمارے پاس جو اس وقت پیسے بچے ہیں، ان پیسوں سے ہم یوکرین کی صرف ایک بار مدد کر سکتے ہیں۔ یوکرین جو ہم سے چیزیں مانگے گا ہم وہ پرووائڈ تو کر دیں گے، لیکن اس کے بعد اگر یوکرین کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ہماری طرف سے صاف انکار ہے، کیونکہ اب ہمارے پاس کوئی بجٹ نہیں بچا۔ اور یہ بات وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کونسل کے جو ترجمان ہیں جان کربی، انہوں نے 18 نومبر کو صحافیوں کو کہہ دی ہے، یعنی کہ یہ بات اب اوپن ہو گئی ہے، اور اس خبر کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یوکرین کے اندر کتنا کوہرام مچا ہوگا۔ اور یہ جو آخری امداد ہے یہ بھی کوئی ان لمیٹڈ نہیں ہوگی۔ ایک اور خبر کے مطابق یہ امداد زیادہ سے زیادہ $1 بلین کا اسلحہ جو ہے وہ یوکرین کو پرووائڈ کر سکے گی۔ اس میں یوکرین ہائی مارس لے لے امریکہ سے، اس میں یوکرین امریکہ سے ایمونیشن پرچیز کر لے، اس $1 بلین میں سے یوکرین اپنی ضرورت کے مطابق امریکہ سے پیٹریوٹ میزائلز پرچیز کر لے، یا جیولن اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز پرچیز کر لے، یا AGM-88 ہارم میزائلز جو ہے وہ پرچیز کر لے۔ جو بھی یوکرین کو ضرورت ہے وہ اس نے اس $1 بلین کے اندر سے پوری کرنی ہے۔ اور اس کے بعد امریکہ نے بھی کہہ دیا کہ ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، اور جو پیسے ہمارے پاس اویلیبل ہیں جس کا ہم اسلحہ آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ ٹوٹل $1 بلین ہے۔ اب بائیڈن انتظامیہ جو ہے وہ اپنے کارڈز کھیل رہی ہے، وہ اپنی پالیٹکس کر رہی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کا اس وقت سارا فوکس جو ہے وہ اسرائیل کی طرف ہے، اسرائیل کو بھی اس وقت اسلحہ چاہیے۔ اور بائیڈن انتظامیہ نے کیا کیا کہ اس نے سینٹ کو ایک نیا بل جو ہے وہ سینڈ کر دیا ہے، جس میں بائیڈن انتظامیہ نے کہا ہے کہ آپ ہمیں کم سے کم $106 بلین مزید فراہم کریں، اور ان $106 بلین کو بائیڈن انتظامیہ دنیا کے اندر چلنے والے مختلف کانفلکٹس میں جھونک دے گی۔ کون سے کانفلکٹس انہوں نے بتائے ہیں؟ سب سے پہلے تو انہوں نے بتایا کہ جی اسرائیل کے اندر جو کانفلکٹ چل رہا ہے وہاں پہ ہمیں جو ہے کچھ پیسے دینے پڑیں گے، کچھ پیسے ہمیں یوکرین میں دینے پڑیں گے، کچھ پیسے امریکہ کو فار ایسٹ کے اندر یعنی کہ چائنا کے لیے جو ہے وہ مختص کرنا پڑیں گے، اور کچھ پیسے امریکن سیکیورٹی فورسز کو اپنے میکسیکو کے بارڈر کے ساتھ جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں ان پہ خرچ کرنے پڑیں گے۔ اب میکسیکو کے بارڈر کے ساتھ جو بارڈر سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے، ریپبلکنز اس کے لیے راضی ہیں۔ چائنا کے اگینسٹ آپ کو جو پیسوں کی ضرورت ہے اس کے لیے بھی ریپبلکنز راضی ہیں، اسرائیل کے لیے تو بالکل راضی ہیں۔ لیکن ریپبلکنز جو ہیں یا اور بہت سے سینیٹرز امریکن سینٹ کے اندر وہ یوکرین کے لیے بالکل حامی نہیں بھر رہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جتنے پیسے ہم نے یوکرین کو دینے تھے دے دیے، یوکرین نے اپنا جتنا نقصان کروا لیا، جتنا رشیا کا کر دیا، اس سے زیادہ ہم یوکرین کو پیسے نہیں دے سکتے۔ آپ سمجھ لیں کہ اب پراپر طور پہ امریکہ نے یوکرین کو ابینڈن کر دیا، جو کہ اس وقت حالات سے پتہ چل رہا ہے وہ تو بالکل یہی ہے۔ جب اس سال گرمیاں شروع ہوئی تھی تو یوکرین نے روس کی پوزیشنز کے اوپر بڑے بڑے حملے کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ سارے کے سارے حملے ناکام ہو گئے۔ بلکہ اس سال ہی کی بات ہے کہ یوکرین میں ایک انتہائی اسٹریٹجک پلیس باخموت جو ہے وہ رشیا کے ہاتھوں کھو بیٹھا، اور رشیا کا باخموت کے اوپر قبضہ ہو گیا۔ یہ ایک انتہائی اسٹریٹجک پلیس تھا جس کے لیے رشینز بھی لڑائی کر رہے تھے اور جس کے لیے یوکرینینز جو ہیں وہ بھی اپنی تگ و دو کر رہے تھے، لیکن الٹیمیٹلی رشیا نے وہاں پہ اتنے بم مارے، اتنا اسلحہ ضائع کیا کہ یوکرینینز کو وہاں سے نکلنا پڑا، اور وہاں پہ بھی یوکرینینز کو جو ہے وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ اور اس کے لیے امریکنز جو ہیں وہ یوکرین کی وار ایفرٹس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ امریکنز یہ کہتے ہیں کہ یوکرین نے یہ جو سارا پیسہ اور سارا اسلحہ جو ہے وہ غلط محاذوں کے اوپر استعمال کیا۔ دیکھیں، اب جب امریکہ پیسے نہیں دے رہا، یوکرین جو ہے اس کو کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ کامیابی نہیں مل رہی، تو امریکنز اور یوکرینینز ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم شروع ہو گئے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کے امریکہ کا جو اپنا قرضہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے اوپر جو سود امریکہ کو دینا پڑتا ہے وہ امریکہ کے لیے بہت زیادہ پرابلم کھڑی کر رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق امریکہ کا جو اس وقت انٹرسٹ ہے جو کہ امریکہ ہر سال پے کرتا ہے وہ پینٹاگون کے بجٹ سے زیادہ ہو چکا ہوا ہے۔ اور پینٹاگون کا کتنا بجٹ ہے؟
पेंटागन का इस साल का जो बजट होगा वो 920-30 बिलियन डॉलर से ज्यादा होगा। यानी कि आप कह लें कि आसानी से $950 बिलियन या ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन जो है वो पेंटागन खर्चा मांग रहा है। और अमेरिका ने जो अपने ऊपर कर्जा उठा लिया हुआ है और उस कर्जे की जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो इस पूरे पेंटागन के बजट से ज्यादा बन गई भी है। यानी कि $1 ट्रिलियन से ज्यादा पेमेंट जो है वो अमेरिका को सिर्फ इंटरेस्ट की मद में करनी पड़ती है। ये भी इस वक्त बाइडन हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है और इस वजह से बाइडन जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो यूक्रेन की जंग में भी पैसा लगाए, वो चाइना के लिए भी पैसा लगाए, इजराइल को भी उसने खुश रखना है वहां भी पैसा लगाए और अपने मुल्क की जो बॉर्डर सिक्योरिटी है मैक्सिको के साथ जो उसका बॉर्डर है वहां भी पैसा लगाए। तो बाइडन जो है वो तो पैसे मांग रहा है लेकिन आगे से सेनेट जो है वो इनकार कर रही है। और रिपब्लिकन्स क्यों इनकार कर रहे हैं? क्योंकि रिपब्लिकन्स को पता है कि अगले साल इलेक्शन है, अगले साल इलेक्शनों में अगर बाइडन हार जाता है जो कि इस वक्त डेमोक्रेट का है और रिपब्लिकन्स की हुकूमत आ जाती है तो सारे का सारा मसला जो है वो तो रिपब्लिकन्स के लिए बनेगा। बाइडन तो चुप करके साइड पे हो जाएगा। 80-82 साल का वो हो चुका हुआ है, जिद पकड़ी हुई है उसने कि मैंने इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन हारेगा उसका तो कुछ नहीं जाएगा, जो अगला रिपब्लिकन प्रेसिडेंट आएगा उसको ये सारा जो है वो फेस करना पड़ेगा। तो इस वजह से रिपब्लिकन जो है वो बाइडन से कह रहे हैं कि जनाब आप अपनी ये जो जंगी कार्रवाइयां इनको थोड़ा सा कर्टेल करें, इनको कम करें और कम से कम यूक्रेन के महाज को तो बीच में से निकालें। हमें जो इतना ज्यादा असला और इतना ज्यादा पैसा यूक्रेन को खिलाना पड़ा है वो आप किसी और महाज पे लगा लें, चाइना के खिलाफ लगा लें, इजराइल को दे दें या अपने मुल्क की बॉर्डर सिक्योरिटी जो है उसको सही कर लें। तो यूक्रेन को हम इस वक्त ना मजीद पैसे दे सकते हैं ना मजीद असला दे सकते हैं। साफ इनकार कर दिया उन्होंने। और इससे क्या होगा, अगर अमेरिका पैसा देना बंद कर देता है तो यूक्रेन जो इस वक्त मिलिट्री ऑपरेशंस चला रहा है वो बंद हो जाएंगे। यूक्रेन को अल्टीमेटली रशिया के खिलाफ जो है वो घुटने टेकने पड़ जाएंगे। अमेरिका चुप करके बीच में से निकल जाएगा, वो कहेगा मैंने तो आपको पैसे दिए, मैंने तो आपको असला दिया, आपने जंग ठीक तरीके से नहीं लड़ी। तो ये तो अमेरिका की पुरानी आदत है, जिसका हाथ पकड़ता है और उसको सीढ़ी के ऊपर चढ़ा देता है, बाद में उसको अबेंडन कर देता है। ना सिर्फ उसको बाद में अबेंडन करता है बल्कि नीचे से सीढ़ी भी खींच लेता है और फिर जो वो गिरता है उसका नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।